شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اس رات عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے؟ کیا یہ مغفرت و برکت والی رات ہے؟ I'll discuss what I have been able to research. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا عبد مذنب ذلیل وانت رب ذو الجلال والاکرام فاعف عنی فانک عفو کریم یا عظیم العفو نعم النصیر. لیلۃ النصف شعبان، شب برات یعنی دوزخ سے نجات والی رات. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 صحابہ رضی اللہ عنہ سے مروی احادیث ہمیں ملی ہیں. انشاءاللہ یہ ہمیں شب برات کی حقیقت کو سمجھنے میں ہماری مدد کریں گی. اور وہ 13 صحابہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے 15 شعبان کی فضیلت پہ یہ احادیث بیان کی ہیں، ان میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سالبہ، حضرت عوف بن مالک، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عثمان بن ابی عاص، حضرت ابی بن کعب، حضرت یزید بن جاریہ، حضرت ابو امامہ الباہری رضی اللہ عنہ. ان 13 صحابہ سے متعدد ترک کے ساتھ درجنوں کتب احادیث میں روایات موجود ہیں. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. یہ روایت ایک ترک سے نہیں، 2 3 4 سے نہیں، 10 ترک سے مروی ہے اور کئی کتب احادیث میں آئی ہے. امام ترمذی نے پورا باب قائم کیا ہے، باب 39، باب ما جاء لیلۃ نصف من شعبان. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں 15 شعبان کی رات تھی جسے ہم شب برات کہتے ہیں. فرماتی میں اچانک رات کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مبارک پہ آرام فرما نہیں تھے. میں فوراً گھر سے نکل پڑی. جب تلاش کے لیے نکل پڑی فاذا ہوا بالبقیع، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا. اور یہاں تک یہ 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں، 15 شعبان کی رات اٹھ کر عبادت کرنا یہ بھی سنت ہے، اور قبرستان جا کر دعا کرنا یہ بھی سنت ہے. اور پھر جب سیدہ عائشہ صدیقہ وہاں پہنچی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا لگا اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ یہ ایک بڑا لطیف نکتہ ہے. ان کو یہ گمان گزرا تھا جسے وہ آگے بیان فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعد نسائک. یا رسول اللہ مجھے گمان ہوا شاید آپ کسی اور زوجہ مطہرہ کے حجرے میں تشریف لے گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس مخفی خیال کو جان گئے اور فرمایا اے عائشہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے. اس نقطے پہ ہی اگر ہم بات شروع کر دیں تو سارا دن کم پڑ جائے گا. تخصیص کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا ان اللہ عز و جل ینزل لیلہ نصف من شعبان الی السماء دنیا. اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے. فیغفر لی اکثر من عدد شعر غنم کلبی. وہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے. بنو کلب وہ قبیلہ تھا جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ بکریاں تھیں. فرمایا ان بکریوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں اس تعداد سے بھی بڑھ کر اس رات میرا اللہ میری امت کی بخشش فرما دیتا ہے. اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں، دوزخ سے آزادی کی رات. اور امام جلال الدین سیوطی نے اور دیگر کئی ائمہ محدثین نے اس حدیث کو حسن قرار دیا. اس کے بعد اگلی روایت ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی جو 22 کتب احادیث میں کئی ترک کے ساتھ موجود ہے. فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات میں اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے. فیغفر لی عبادی، وہ اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے 2 کے، مشرکین اور مشاہین. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. ہم ان احادیث کو جلدی سے کور کرنے کی کوشش کریں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف شعبان کی رات یطلع اللہ عز و جل الی خلقہ، اللہ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے. فیغفر لی عبادی، وہ اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے 2 کے. اور صحیح ابن حبان میں باب ہے اللہ نصف شعبان کو مغفرت فرماتا ہے. اس باب میں امام ابن حبان حضرت معاذ بن جبل سے روایت لائے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع اللہ الی خلقہ فی لیلۃ نصف من شعبان. نصف شعبان کی رات اللہ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے. فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن، مشرک اور بغض رکھنے والے کے سوا تمام مخلوق کو اللہ بخش دیتا ہے. یہ حدیث طبرانی معجم الکبیر کے اندر، طبرانی معجم الاوسط کے اندر، بیہقی شعب الایمان کے اندر اور دیگر بہت ساری کتب احادیث میں ہے. پھر انہی الفاظ سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت مروی ہے جب ماہ شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ مشرک اور بغض رکھنے والے کے سوا اپنے تمام بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے. اس کے بعد حضرت ابو سالبہ نے حدیث روایت فرمائی ہے
پھر حضرت اوف بن مالک نے 15 شعبان کی حدیث کو نریٹ کیا ہے، اور انہی الفاظ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری لے کے آئے ہیں، جسے امام ابن ماجہ، ابن حبان، طبرانی اور ابن ابی عاصم اور کئی ائمہ محدثین نے نقل کیا۔ یہ تمام روایات ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں۔ ان احادیث کی سندیں اتنی زیادہ بنتی ہیں کہ اگر کسی ایک روایت کی سند میں کہیں ضعف بھی پایا جائے، دوسری سند اسے مضبوط کر دیتی ہے، دوسری سند میں ضعف ہو، تیسری سند اسے تقویت دیتی ہے۔ اس لیے یہ محدثین کے ہاں حدیث صحیح شمار ہوتی ہے۔ اتنی اسناد کے باوجود بھی اگر ہم کہیں کہ اس کی فلاں سند میں ضعف ہے تو یہ ہماری ہٹ دھرمی اور لا علمی ہوگی۔ اس کا انکار سوائے کتب احادیث کی لا علمی کے کسی چیز پہ دلالت نہیں کرتا۔ پھر آگے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو منادی ندا دیتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ فرمایا پس زانیہ اور مشرک کے سوا ہر سوال کرنے والے کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تم اس رات قیام کرو، دن کو روزہ رکھو۔ فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا، اللہ اس رات غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ عام راتوں میں اور 15 شعبان کی رات میں فرق یہی ہے، عام راتوں میں نصف شب کے بعد آخری تہائی حصہ میں اللہ اپنا نزول اجلال فرماتا ہے، جبکہ 15 شعبان کی رات 14 شعبان کے سورج کے ڈوبتے ہی اللہ اپنی شان قدرت کے ساتھ نزول اجلال فرماتا ہے، اور طلوع فجر تک لوگوں کی بخشش و مغفرت کا سامان فرماتے رہتا ہے۔ کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی بیماری میں مبتلا کہ میں اسے عافیت دوں، ہے کوئی شخص ایسا، ہے کوئی شخص ایسا، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ اس نقطے کو سمجھیں، یہ 13 صحابہ سے ہمیں مرفوعاً احادیث ثابت ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث موقوفاً ثابت ہے، اور پھر 5 جلیلۃ القدر تابعین ہیں، جن میں امام مکحول شامی، راشد بن سعد، عطار بن یسار، یحییٰ بن ابی کثیر، حضرت کثیر بن مرہ۔ اور حضرت کثیر بن مرہ یہ وہ تابعی ہیں جنہوں نے 70 اصحاب بدر کی زیارت کی۔ ان 5 تابعین سے مرسلاً احادیث ثابت ہیں، اور 7 تابعین ہیں جن سے موقوفاً شعبان کی فضیلت موجود ہے۔ اس کے بعد صحابہ کے معمولات کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ ان 4 راتوں میں بندہ خود کو دنیاوی مصروفیات سے اللہ کے لیے فارغ رکھے۔ وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، شعبان کی 15ویں رات اور رجب کی پہلی رات۔ پھر حضرت طاؤس یمانی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت امام حسن سے 15 شعبان کی رات اور اس میں عمل کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصے میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، اور دوسرے حصے میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، تیسرے حصے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا، جو شخص یہ عمل کرے اس کا کیا ثواب ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی سے سنا، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مقربین لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس رات میں 1 سال سے دوسرے سال تک دنیا کے معاملات کی تقسیم کی جاتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی، جمعہ کی رات، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات۔ اور یہ بڑے بڑے ائمہ محدثین، علماء، مجتہدین، سلف صالحین کا یہ عمل اور ان کا یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ 15 شعبان برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے۔ وہ اس رات کو مغفرت و برکت والی رات سمجھتے ہوئے اس میں عبادت کرتے تھے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہمارے تک یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا کی جائے اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جمعہ کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، رجب کی پہلی رات اور شعبان کی رات۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں اس چیز کو مستحب سمجھتا ہوں کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اور حافظ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں، شعبان کی 15ویں شب کو اہل شام کے تابعین
جن میں ان نام لیتے ہیں خالد بن معدان کا، لقمان بن عامر کا، اور ان کے علاوہ کئی دیگر، اس رات کی تعظیم کرتے اور اس میں بے حد عبادت کرتے۔ وہ اس رات مسجد میں قیام کرتے۔ اس پر امام اسحاق نے ان کی موافقت کی اور کہا کہ اس رات کو مسجد میں قیام کرنا بدعت نہیں ہے، اور آج کل جو ایک طبقہ اسے بدعت کہتا ہے ان کے لیے سمجھنے کے لیے صرف ایک نقطہ ہی کافی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس رات میں عبادت اور قیام پہ یہ لکھا ہے کہ جب کوئی بھی انسان نصف شعبان کی رات کو اکیلا یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، جیسا کہ سلف میں سے بہت سارے گروہ اس کا اہتمام کرتے تھے، تو یہ بہت خوب ہے۔ علامہ ابن تیمیہ جن کو اسلاف کہہ رہے ہیں، یقیناً وہ صحابہ کرام ہیں یا تابعین ہیں، اور جو اس رات عبادت کرتے، نوافل ادا فرماتے، اور روایات میں صلاۃ الخیر کا ذکر آتا ہے۔ شعبان کی 15ویں رات میں صلاۃ الخیر 100 رکعت نماز پڑھیں، اس میں 1000 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، ہر رکعت میں 10 بار سورۃ اخلاص۔ سلف صالحین اس کی جماعت کروایا کرتے تھے، جس کے لیے جمع ہوتے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خبر دی مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 اصحاب نے، جو شخص اس رات میں یہ نماز پڑھے اس کی طرف اللہ 70 بار دیکھتا ہے، اور ہر دیکھنے میں اس کی ایک حاجت پوری کرتا ہے، اور سب سے چھوٹی حاجت بخشش ہے۔ اس رات درود پاک کی کثرت کی جائے، نوافل ادا کیے جائے، تلاوت و تسبیحات کی جائے، دعائیں مانگی جائے، بخشش طلب کی جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔